آج ہم ایڈم گرانٹ کی کتاب تھنک اگین پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، یہ جاننا کہ ہم کیا کچھ نہیں جانتے۔ بالکل، اور یہ کہ ہم اپنے خیالات اور عقائد کو بدلنے میں اتنی مشکل کیوں محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، اور ہم اس میں بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کرتے ہیں جہاں دوبارہ نہ سوچنے کی قیمت جان سے ادا کرنی پڑی۔ یہ 1949 کی بات ہے، مونٹینا کے جنگلات میں آگ لگی تھی۔ اور وہاں 15 ماہر فائر فائٹرز، جنہیں سموک جمپرز کہتے ہیں، بھیجے گئے، لیکن چند ہی گھنٹوں میں وہ آگ بجھانے کے بجائے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ جی، شروع میں تو یہ ایک بالکل معمول کا مشن لگ رہا تھا۔ آگ وادی کے دوسری طرف تھی اور ٹیم نے نیچے ڈھلوان کی طرف جانا شروع کیا تاکہ ایک حفاظتی لائن کھود سکیں۔ یہ ایک معیاری طریقہ کار تھا۔ بالکل، لیکن پھر اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور وہ آگ جو میلوں دور تھی اس نے چھلانگ لگا کر وادی پار کر لی اور منٹوں میں 30 فٹ اونچے شعلوں کے ساتھ سیدھا ان کی طرف پڑنے لگی۔ تو وہ پھنس گئے تھے۔ بری طرح پھنس گئے تھے، اور یہیں پر ان کے فورمین ویگنر ڈاج نے کچھ ایسا کیا جو باقی سب کو مکمل پاگل پن لگا۔ وہ رک گئے تھے۔ جب باقی سب اوپر بھاگ رہے تھے وہ اچانک رکے۔ جی، اور انہوں نے اپنی جیب سے ماچس نکالی اور اپنے آگے خشک گھاس میں آگ لگا دی۔ جسے اسکیپ فائر کہتے ہیں۔ بالکل، اس کے پیچھے کی منطق بہت سادہ اور ذہانت سے بھرپور تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آگ سے تیز نہیں بھاگ سکتے۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی۔ ہاں، ایک ایسا حصہ جلایا جہاں آگ کے پہنچنے تک جلنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے اپنا رومال گیلا کیا، منہ پر رکھا اور جلی ہوئی راکھ پر لیٹ گئے۔ اور آگ ان کے اوپر سے گزر گئی، لیکن باقی ٹیم وہ بھاگتی رہی۔ جی، وہ چیختے رہے کہ یہاں آؤ، میرے ساتھ لیٹ جاؤ، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ ان کے لیے یہ خودکشی کے مترادف تھا۔ آخر کیوں؟ وہ اپنے تجربہ کار لیڈر کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ دیکھیں، یہی پر انسانی نفسیات کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب آپ شدید دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ نئی معلومات پر عمل کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسے کوگنیٹو ٹنلنگ کہتے ہیں، ٹھیک؟ جی، آپ صرف ان چیزوں پر انحصار کرتے ہیں جو آپ نے سیکھی ہوتی ہیں۔ فائر فائٹرز کی ساری تربیت آگ بجھانے کی ہوتی ہے، لگانے کی نہیں۔ تو ان کی جبلت، ان کی ٹریننگ، سب کچھ انہیں بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ بالکل، ڈاج نے اس لمحے میں اپنی پوری تربیت و جبلت کے خلاف جا کر سوچا۔ اس ذہنی لچک نے انہیں تو بچا لیا، لیکن اس واقعے میں 13 میں سے 12 فائر فائٹرز ہلاک ہو گئے۔ اور اس میں ایک اور بھیانک تفصیل ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنے بھاری اوزار نہیں پھینکے تھے۔ جی، کلہاڑی، آری، بیلچے، تقریباً 20 پاؤنڈ کا اضافی وزن۔ 20 پاؤنڈ! اور وہ اتنا وزن اٹھا کر اوپر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اندازہ ہے کہ اگر وہ صرف اپنا سامان پھینک دیتے تو وہ 15 سے 20% تیز بھاگ سکتے تھے، شاید بچ جاتے۔ تو سوال وہی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ماہر نفسیات کارل ویک کے مطابق یہ شناخت کا معاملہ تھا، آئیڈینٹی کا۔ ان کے لیے وہ اوزار صرف سامان نہیں تھے، وہ ان کی شناخت تھے۔ ایک فائر فائٹر اپنے اوزاروں کے بغیر کیا ہے؟ بالکل، یہ سوچ اتنی پختہ تھی کہ وہ اسے چھوڑ نہیں پائے، اور یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ ہم اپنے ذہنی اوزاروں سے کیسے چمٹے رہتے ہیں۔ یعنی اپنے عقائد اور مفروضوں سے، چاہے وہ ہمیں نقصان ہی کیوں نہ پہنچا رہے ہوں۔ جی، یہ شناخت والی بات تو بہت گہری ہے۔ مطلب ہم اپنے خیالات کو ہی اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ کیا اسی لیے گرانٹ کہتے ہیں کہ ہم اکثر سوچنے کے بجائے تبلیغ یا بحث کرنے لگتے ہیں؟ بالکل، گرانٹ کہتے ہیں کہ ہم اکثر 3 کردار اپنا لیتے ہیں: وائز یعنی پریچر، وکیل استغاثہ یعنی پروسیکیوٹر، یا سیاستدان یعنی پولیٹیشن۔ اچھا۔ جب ہم وائز بنتے ہیں تو ہم اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہیں، جیسے وہ کوئی مقدس سچائی ہو۔ جب ہم وکیل استغاثہ بنتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف دوسروں کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔ آئی کی پرواہ کیے بغیر۔ بالکل، اور ان تینوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ہم پہلے ہی مان چکے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، دوبارہ سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر چوتھا کردار کون سا ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے؟ وہ ہے سائنسدان، یعنی سائنٹسٹ کا کردار۔ سائنسدان سچائی کو پہلے سے طے شدہ نہیں مانتا، وہ مفروضے بناتا ہے، پھر ان کو جانچنے کے لیے تجربات کرتا ہے۔ وہ یہ مان کر چلتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جی، اور غلط ثابت ہونے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ اس کے لیے یہ سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ اس میں عاجزی، شک اور تجسس ہوتا ہے۔
تو کیا کوئی ایسی بڑی مثال ہے جہاں ایک بہت ذہین شخص اس سائنسدان والے انداز کو اپنانے میں ناکام رہا ہو؟ اس کی بہترین مثال بلیک بیری کے بانی مائک لازاریڈس ہیں۔ انہوں نے ایک سائنسدان کی طرح سوچ کر ہی بلیک بیری بنایا تھا۔ یہ مفروضہ کہ لوگ چلتے پھرتے ای میل کرنا چاہیں گے۔ اور انگوٹھوں سے ٹائپ کرنے والا کی بورڈ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ ان کا یہ تجربہ کامیاب رہا اور بلیک بیری نے دنیا پر راج کیا۔ لیکن پھر 2007 میں آئی فون آ گیا۔ اور یہیں پر لازاریڈس ایک سائنسدان سے وائز بن گئے۔ وہ فزیکل کی بورڈ کے عقیدے پر اتنے پختہ ہو گئے کہ انہوں نے ٹچ اسکرین کے خیال کو ہی مسترد کر دیا۔ وہ اس کے خلاف ایک وکیل استغاثہ بن گئے۔ جی، وہ اس کی خامیاں گنواتے تھے۔ کہتے تھے آپ ٹچ اسکرین پر تیز کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی ماضی کی کامیابی کے نشے میں تھے اور انہوں نے نئے مفروضے کو جانچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور ایپل کی کہانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسٹیو جابز خود بھی فون بنانے کے سخت خلاف تھے۔ جی ہاں، وہ سیل فون کمپنیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن ان کی ٹیم نے سائنسدانوں کی طرح کام کیا۔ انہوں نے جابز کے سامنے ایک مفروضہ رکھا کہ کیا ایپل ایک ایسا فون بنا سکتا ہے جسے لوگ واقعی استعمال کرنا پسند کریں؟ بالکل، انہوں نے جابز کو اس تجربے کے لیے راضی کیا، اور اس کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے۔ زیادہ ذہین لوگ تو شاید اپنے غلط خیالات سے زیادہ مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہ اپنے خیالات کے دفاع میں بہتر دلیلیں گھڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا جال ہے۔ یہ ہمیں خود اعتمادی کے موضوع پر لاتا ہے۔ کتاب میں 2 بہت دلچسپ سنڈرومز کا ذکر ہے۔ پہلا ہے آرم چیئر کوارٹر بیک سنڈروم، جسے عام طور پر ڈننگ کروگر اثر کہتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جب قابلیت کم ہو لیکن خود اعتمادی آسمان پر ہو۔ سادہ الفاظ میں وہ اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا نہیں جانتے ہیں۔ اس کی ایک کلاسک مثال آئس لینڈ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ آٹسن ہے۔ اچھا، ان کی کیا کہانی ہے؟ آٹسن کی پالیسیوں کی وجہ سے بینک بے لگام ہو گئے، جس کا نتیجہ 2008 کے شدید معاشی بحران کی صورت میں نکلا۔ ملک تقریباً دیوالیہ ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اور اس کے بالکل برعکس ہے امپوسٹر سنڈروم۔ جی، جہاں قابلیت خود اعتمادی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی مثال بھی آئس لینڈ کے اسی الیکشن سے ملتی ہے۔ حالات تومس ڈوٹر وہ ایک انتہائی کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ بالکل، لیکن جب لوگوں نے ان پر صدر بننے کے لیے زور دیا تو ان کا پہلا رد عمل تھا، میں کون ہوتی ہوں صدر بننے والی؟ انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دھوکے باز ہیں۔ ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ امپوسٹر سنڈروم ایک بری چیز ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک غیر متوقع خیال ہے۔ گرانٹ کہتے ہیں کہ یہ سنڈروم ایک محرک بن سکتا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں تو آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، بہتر حکمت عملی بناتے ہیں، دوسروں سے سیکھنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ جی، آپ ایک نوسکھیا ذہنیت میں رہتے ہیں۔ حالہ نے اسی احساس کو اپنی طاقت بنایا اور آخر میں وہ دوسرے نمبر پر آئیں، لیکن انہوں نے ڈیوڈ آٹسن کو بری طرح شکست دی۔ تو ایک طرف تکبر ہے جو اندھا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف شک ہے جو کمزور کر سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان مثالی کیفیت کیا ہے؟ کتاب اسے پر اعتماد انکساری یا کانفیڈنٹ ہیوملٹی کہتی ہے۔ اس کا مطلب کم خود اعتمادی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ قابل ہیں، لیکن آپ کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہ اپنی سیکھنے کی صلاحیت پر اعتماد رکھنا ہے، اور ساتھ ہی یہ عاجزی بھی کہ آپ کا موجودہ علم نامکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ذہنیت اپنانے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن غلط ثابت ہونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہمارا اندرونی آمرانہ ایگو ہے۔ یہ ہمارے ذہن کو کسی بھی ایسی معلومات سے بچاتا ہے جو ہمارے عقائد کے لیے خطرہ ہو۔ تو جب ہمارے کسی عقیدے کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ہماری انا اسے ذاتی حملے کے طور پر لیتی ہے، تو فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ ہم خود کو غلط ہونے کی اجازت کیسے دیں؟ سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو اپنی شناخت سے الگ کر دیں۔ آپ کون ہیں، اس کا تعلق آپ کی اقدار سے ہونا چاہیے، آپ کے عقائد سے نہیں۔ مطلب آپ کی قدر تجسس ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ کہ کون سی فلم بہترین ہے، یہ صرف ایک خیال ہے۔ بالکل، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے خیالات پر تنقید ذاتی حملہ نہیں لگتی۔ اس کی بہترین مثال نوبل انعام یافتہ ڈینیل کہانیمن ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط تھے تو وہ پریشان ہونے کے بجائے خوش ہوتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا تھا، میں غلط تھا،
और जब ग्रांट ने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अब पहले से कम गलत हूं। ये तो कमाल की सोच है, गलती को सच्चाई के करीब एक कदम के तौर पर देखना। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये सुपर फोरकास्टर्स के ख्याल से जुड़ा हुआ है। ये वो आम लोग हैं जो मुस्तकबिल की पेशिनगोई करने में माहिरीन से भी बेहतर हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी ज़हानत नहीं, बल्कि ये है कि वो कितनी बार अपने ख्यालात को अपडेट करते हैं। वो फ़ाल तौर पर ऐसी मालूमात तलाश करते हैं जो उनके नज़रियात को गलत साबित करे। तो वो अपने ख्यालात से चिमटे नहीं रहते। बिल्कुल, वो गलत होने में खुशी तलाश करते हैं क्योंकि इससे उनकी अगली पेशिनगोई बेहतर होती है। तो आज की सारी गुफ्तगू को अगर समेटें तो असल पैगाम ये है कि दोबारा सोचने की सलाहियत ज़हानत से ज़्यादा ज़हनी हिम्मत का तकाजा करती है। बिल्कुल, ये वाज, वकील या सियासतदान बनने के बजाय एक साइंसदान की तरह सोचने का इंतखाब है। और ये तकब्बुर और कमज़ोरी के दरमियान पुल-एतमाद इंकिसारी का वो नाजुक तवाज़न तलाश करने के बारे में है। और आखिर में सबसे अहम बात, अपनी राय को अपनी शनाख्त से अलग करना, ताकि आप गलत होने पर शर्मिंदा होने के बजाय उसमें सीखने की खुशी तलाश कर सकें। ये सब बहुत अहम नुकात हैं। सामीन के लिए एक आखिरी सोच पेश करना चाहूँगा। मशहूर सरमायाकार रे डालियो का एक कॉल है, अगर आप माजी में मुड़कर अपने आप को नहीं देखते और ये नहीं सोचते कि वाह, मैं 1 साल पहले कितना बेवकूफ़ था, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले साल कुछ ज़्यादा नहीं सीखा। ये इस बात पर गौर करने की दावत है कि 1 साल पहले का ऐसा कौन सा अकीदा था जिस पर अब दोबारा गौर करने की ज़रूरत है।